يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. نہایت محبت، عقیدت، احترام اور عشق سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند دفعہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. لاکھوں درود اور لاکھوں سلام آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے تفعیل آج ہم مسلمان ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان دو عظیم نعمتوں کا اس فانی زندگی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات محترم، گزشتہ اسی رات کو، سوموار کی رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہاں آ کے ایک عجیب کیفیت ملتی ہے جسے آپ روحانی کیفیت کہہ لیں، اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ خلوص دل سے اپنے دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کی خلوص کی بدولت اس جگہ کو روحانیت عطا فرماتا ہے. ابھی حافظ القاری جناب حافظ قدیر احمد صاحب نے تلاوت کی، نعت پڑھی، واقعی سرور آیا، اور یہ جو دوست ہیں انہوں نے جب نعت پڑھی تو اور مزید سرور آیا، ایک روحانیت کی کیفیت پیدا ہوئی. دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے اس جذبے میں اور آپ کے اس یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل جو ہے قبول اور منظور فرمائے، اور اس کا ہمیں آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرات گرامی، آج میں نے جو موضوع کے طور پر آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے ایک گروہ کی 9 نشانیاں بتائیں، اپنے بندوں کی 9 نشانیاں بتائیں کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں، اور جب وہ لوگ ان نشانیوں کے اوپر پورا اترتے ہیں
تو اللہ پھر ان کو بشارت ادا کرتا ہے، یعنی چلتے وہ زمین پر ہیں اور اللہ کریم عرش عظیم کو ان کو بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی قدموں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے اس دنیا میں، اور آخرت میں ان کے قدموں پر جنتیں جو ہے نچھاور کی جائیں گی۔ تو توجہ سے ذرا قرآن مجید اور فرقان حمید کی وہ آیت کریمہ سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے۔ التائبون العابدون یعنی توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے۔ الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، میری حمد کرنے والے، میری تعریف کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، اور التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون یعنی رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ روزہ رکھنے والوں کو بعد دن کا بیان ہوا، رکوع کرنے والوں کا اور سجدہ کرنے والوں کا، اور اس کے بعد فرمایا الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون عن حدود اللہ، وہ لوگ جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا درس دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور آخر سے فرمایا یہ حدود اللہ یعنی وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ 9 نشانیاں ہیں، توبہ کرنے والے اور اس کے بعد عبادت کرنے والے، اس کے بعد اس کی حمد بیان کرنے والے، اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اور اس کے بعد برائی سے روکنے والے، نیکی کی تعلیم دینے والے، اور آخری جو 9ویں نشانی ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ وبشر المؤمنین، اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور جن کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ میں اور آپ جس کو مبارک دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، آج کسی کے گھر بیٹا پیدا، میں اور آپ کسی کو مبارک اور بشارت دیتے ہیں اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے، میں اور آپ کسی کو مبارک اور بشارت دیتے ہیں کہ بھائی تجھے امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا ہے، لیکن اللہ کریم جو ہے ان لوگوں کو بشارت دے رہا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اس کے بعد اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں، جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، جو برائی کو روکنے اور اچھائی کا درس دینے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، آج میں صرف اور صرف یہ شروع کے جو 2-3 نشانیاں ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے اس ٹائم میں کتنا میں آیت کریمہ کو کور کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے التائبون کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو التائبون کا کیا معنی ہے؟ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت جو ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا جو گروہ ہے وہ معصوم ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، یاد رکھیے گا۔ پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کسی کا کوئی ایمان آگے پیچھے ہو جائے تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ دار اسلام سے خارج۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اور ان کے بعد آتا ہے دوسرا گروہ اولیاء کرام کا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کوئی بھی گناہ سے معصوم نہیں، گناہ سے کوئی معصوم نہیں۔ اولیاء کرام جو ہیں وہ گناہ سے محفوظ ہیں، اولیاء کرام جو ہیں وہ گناہ سے محفوظ ہیں۔ تو ان 2 گروہوں کو چھوڑ کر باقی جتنے لوگ ہیں
وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ڈگمگاتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ گناہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی آمدن ہو جاتا ہے، کبھی سہمن ہو جاتا ہے، یعنی کبھی جان بوجھ کر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بغیر انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ گناہ انسان سے ضرور ہوتا ہے. تو اب جو گناہ کرے گا وہی توبہ کرے گا، جو گناہ کرے گا وہی توبہ کرے گا نا اللہ رب العزت. اور جو گنہگار ہیں ان کے متعلق حدیث پاک میں ایک بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال ہوا ہے جو سن کر یا پڑھ کر جو انسان کے اوپر رکت طاری ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ کرم نوازی کا، اس کی رحمتوں کا کس طریقے سے وہ شکر ادا کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ گنہگاروں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم نے گنہگاروں کا ایک ٹولہ بھی اچھا ہے، گنہگاروں میں ایک بہترین ٹولہ ہے گنہگاروں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے سے نہیں کہہ رہا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گنہگاروں میں ایک جماعت یا ایک ٹولہ بہترین گنہگاروں کا. وہ کون گنہگار ہیں؟ جو اللہ جن کو بہترین کہہ رہا ہے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں. تو اب ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب انسان توبہ کرتے اس کے گناہ ہم یہی سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے مفہوم ہے. حالانکہ یہ مفہوم مکمل نہیں ہے، یہ مفہوم پورا نہیں ہے. جب انسان سچے دل سے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں ان کو یہ بشارت دیتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی، اس کی رحمت جو ہے اپنے بندے کے لیے کس طرح تڑپ رہی ہوتی ہے کہ گنہگار چاہے کتنا بھی گنہگار ہے، وہ اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کیے ہیں، لیکن جب بھی وہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ لکھے گئے ہیں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں، اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو یہاں سے آگے بڑھاؤں، یہاں ایک بات کہنی بڑی ضروری سمجھوں گا کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ جو قرآن مجید و فرقان حمید کے مطابق عقیدہ ہے، ادھر ادھر سے ہم نے عقیدہ وہ نہیں لیا ہوا. وہ یہ ہے کہ ہماری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توبہ کے لیے سفارش نہیں کریں گے. میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں اور میرے جملے کی طرف توجہ کریں. لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے انشاءاللہ، بس آپ میری طرف توجہ فرمائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ابھی جو میں نے توبہ کا موضوع چھیڑا ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن یہاں عقیدہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری توبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر قبول نہیں ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ کہاں سے ہے؟ قرآن مجید و فرقان حمید. قرآن فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لو اور توبہ کرنا چاہو تو پھر کیا کرو؟ جاؤکا، میرے محبوب کی بارگاہ میں. بھائی گنہگار کس کے ہو تم؟ اللہ کے. گنہگار کس کے ہو؟ معافی کہاں سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. تمہاری توبہ کس نے قبول کرنی ہے؟ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ، جب تم اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر ندامت محسوس کر کے سچی توبہ کرنا چاہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. جاؤ کا، ٹھیک ہے نا. اور وہاں آ کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، وہاں آ کے اللہ سے معافی مانگو، وہاں آ کے اللہ سے. اور پھر یہی نہیں ہے، وہاں جانا اور اللہ سے معافی مانگنا یہی کافی نہیں ہے. وہاں جانا اللہ سے معافی مانگنا ہی کافی
چونکہ اللہ تو جانتا تھا نا کہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھے اور بعد میں بھی ہوں گے. اللہ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے نا. اللہ جانتا تھا کہ منافقین میرے محبوب کی زندگی میں بھی تھے اور بعد میں بھی ہوں گے. تو اللہ نے ایک شرط لگا دی, جہاں منافقین جو ہے ان کا وہاں سے رد ہو جائے گا, وہاں ان کے اوپر یہ بات صادر نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ, وہاں جاؤ یعنی جاؤ گا میرے محبوب کی بارگاہ میں, فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو. تو یہ کافی نہیں ہے, وہاں جانا اللہ سے معافی مانگنا. تیسری شرط یہ ہے فاستغفر لهم الرسول, میرا محبوب تمہاری سفارش بھی کرے. میرا محبوب تمہاری سفارش بھی کرے. جب میرا محبوب تمہارے گناہوں کی, تمہاری توبہ کی سفارش کرے گا تو مجھے تواب اور رحیم پاؤ گا, میں تمہارے سارے گناہ بخش لوں گا. کسی بندے کی گاڑی 652 اگلی سائڈ پہ کھڑی ہے, وہ 652 جدھر بھی گئے وہ تو کرم ہی کرتے گئے. جدھر بھی گئے وہ تو کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے. نواجد اللہ تواب الرحیم, جب میرا محبوب تمہاری سفارش کرے گا تو مجھے تواب اور رحیم پاؤ. اب حضرات گرامی, ہمیں پتہ چل گیا کہ توبہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے. توبہ کرنے والا جو ہے اللہ کا مقبول ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کا مقبول ہوتا ہے وہی وقت کا ولی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جو اللہ کا مقبول ہوتا ہے نا وہی ولی ہوتا ہے, اور جس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی سمجھیے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. اب اس کے اوپر میں آپ کو توبہ کے اوپر ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں, اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سنیے, آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی لیکن میں نے اپنے موضوع کی بات اس سے نکال دی, آپ کو بات سمجھانی. ٹھیک ہے جی. التائبون العابدون, توبہ کرنے والے اور عبادت کرنا. تو ابھی ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں. تو حضرات گرامی, بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو قتل کیا. ایک قتل کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے ایک قتل ناحق کیا ہے تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. قتل کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا, دل میں کہیں خوف خدا کی چنگاری پیدا ہوئی, تو وہ ایک عالم دین کے پاس گیا کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ ہے جی میری؟ یعنی 99 لوگوں کو قتل کرنے والا قاتل جو ہے وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا, نیم ملا کے پاس جائیں گے نا تو آپ کے ایمان کا خطرہ ہے, اور نیم حکیم کے پاس جائیں گے تو آپ کے جان کا خطرہ ہے. یہ یاد رکھیے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ ایک ایسے عالم جو متقی بھی ہو اور عالم بھی ہو اس کے پاس جائیں. میرے جیسا شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کوئی ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں, مجھے اس مسئلے کا مطلب علم نہیں ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے صاف کہنا چاہیے کہ حضور مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. آپ کسی عالم دین سے جا کے رجوع کریں جو فقہ حدیث قرآن کو صحیح جانتا ہے, بجائے اس سے کہ میں آپ کو غلط ملت ادھر سے ادھر سے یوں کر کے وہ کر کے کوئی بات بتاؤں تو وہ میں اپنی آخرت بھی تباہ کروں گا اور آپ کا جو ہے وہ غلط گائیڈ کروں گا. تو وہ ایک عالم دین ایسے ہی تھے جن کے پاس وہ اتفاق سے چلا گیا. 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے کہا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. استغفر اللہ. ارے تو میری مسجد میں آیا کیسے؟ 99 لوگوں کو قتل کر کے میری مسجد میں گھسنے کی تو نے جرت کیسے کی؟ نکل جائے یہاں سے, کوئی تیری توبہ نہیں. ایک قتل جو ہے وہ اتنا عظیم بڑا گناہ ہے, اتنا عظیم گناہ ہے, اور تو 99 قتل کر کے آ گیا توبہ کرنے کے لیے. اب اس کے جذبات جو ابھرے ہوئے تھے, نیک جذبات تھے,
ظاہر وہ مجروح ہوئے، وہ توبہ کرنا چاہتا تھا. اس نے تو کہا میں آج سے اپنی اس زندگی جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور نیک راہ پر چلنا چاہتا ہوں. جب وہ حضرت نے اس کو ادھر ادھر کا فلسفہ جھاڑا نا تو وہ واقعی وہ اس کے جذبات مجروح ہوئے اور وہ پرانی کیفیت میں چلا گیا. اس نے کہا چلو جی کوئی گل نہیں، جس نے ہمیں نا اسے 100 تھے انہیں تلوار کر دی اور گردن لا کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ عبرت کی بات ہے، یہ سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی آدمی آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، بعض وقت آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ عالم کی بات چھوڑ دیں، کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ آ کے اپنا سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے. اگر آپ اس کا سوال پورا نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے، تو اس کا تمسخر نہ اڑائیں، اس کے ساتھ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اس سے معافی کا مانگیں کہ نہیں جناب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ اس کے جذبات کو مجروح کریں گے، آپ اس کے ساتھ تمسخر اڑائیں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایسے ہی کوئی بھی سوال کرنے والا ہے، ایک عالم کے اگر پاس آتا ہے تو اس کو اگر نہیں صحیح معلوم تو وہ کسی اور کے پاس دے. خیر وہ جناب چلا گیا واپس. کچھ عرصے کے بعد کیونکہ وہ چنگاری اس کے دل میں جل چکی تھی کہ مجھے توبہ کرنی ہے، کچھ عرصے کے بعد کسی اور عالم دین کے پاس گیا اور وہ صحیح عالم دین تھے، متقی پرہیزگار اور اللہ والے تھے. اس نے کہا جی میں نے 100 قتل کیے حضرت، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا تیری توبہ کیوں نہیں قبول ہو سکتی بھائی؟ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے پانی کے برابر ہیں تو میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. تمہارے گناہ اگر پہاڑوں جتنے ہیں تو میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. تمہارے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک چلے گئے ہیں تو نہ گھبرانا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر تم نے ایک دفعہ توبہ توڑی، 2 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ گئی، 3 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، بلکہ 100 دفعہ تمہاری توبہ ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، تم اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ، سچی توبہ کرو، مجھے اپنی ستاری اور غفاری کی قسم میں تجھے ایسے پاک اور صاف کر دوں گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی توبہ کے متعلق بڑا عجیب فلسفہ بیان. آپ فرماتے ہیں سہواری میں توبہ پنی سے میں ہاں بے اعتبار. آپ اندازہ کریں صوفی کی بات صفا ہے، صوفی کی یہی بات ہوتی ہے، اللہ کے ولی کی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس میں عاجزی اور انکساری اس طرح ہوتی ہے کہ جس زمین پر چل رہا ہوتا ہے وہ زمین بھی اس کو سلام کر دیتی ہے. سہواری میں توبہ بنی، ساری زندگی مجاہدے اور ریاضت میں گزار دی اور آپ کا کلام ایک ایک فکرہ جو ہے وہ انسانیت کی درس کے لیے کافی ہے. آپ فرماتے ہیں سہواری میں توبہ بنی کہ میں ہاں بے اعتبارہ پھر بھی مولا فضل تیرے دیا آسان رکھنے والا. کس طریقے سے توبہ کا فلسفہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ اگر تیری ایک دفعہ توبہ ٹوٹ گئی ہے، 2 دفعہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ نہ سمجھ کہ اس کی رحمت جو ہے اب تیرے سے اکتا گئی ہے. نہ تو 100 دفعہ بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی بارگاہ میں آ جا، اس کی رحمت جو ہے وہ تیرے اوپر جو ہے نچھاور ہو جائے گی، تجھے اپنے دامن کرم میں جو ہے سمیٹ لے گی. میں یہ کیا کر رہا تھا تو جب عالم دین کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا توبہ تو قبول ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میری رحمت سے تم کبھی بھی نا امید نہ ہونا. نا امیدی کفر ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، بلکہ وہ فرماتا ہے بے شک اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں، اللہ کی رحمت پھر اس کے اوپر زیادہ ہے. تو جب اس بندے نے یہ بات سنی عالم دین سے تو واقع ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا واہ یہ تو مجھے راستہ مل گیا بھائی، مجھے تو ایک روشنی مل گئی. انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے بتائیے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا یہاں بیٹھ میں تجھے توبہ کراتا ہوں. آج جس مولوی کے پاس جائیں گے نا وہ یہ نہیں آپ کو کہے گا جاؤ دوسرے کے پاس، میں جو ہوں ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہوں، یا کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ یا فلاں جگہ پہ جاؤ. بلکہ آج کل تو گھیرے جاتے ہیں نا کہ بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ گھیر کر لاؤ. ہماری دکان جو ہے وہ کتنی
کامیاب ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ کرے. تو عالم دین نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا وہاں ایک علاقے میں اللہ کے ولی رہتے ہیں, اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ ان کے پاس توبہ کرنے کے لیے, وہاں چلے جاؤ ان کے پاس. اب اس بندہ دل میں انگڑائیاں لیتے ہوئے, نیک جذبات لیتے ہوئے, اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف بڑھتے ہوئے بندے نے سفر کر دیا سچی توبہ کرنے کے لیے. میری طرف توجہ کریں, سفر کر رہا ہے کس کے لیے؟ سچی توبہ کے لیے. اور جہاں کس کے پاس رہا ہے؟ اللہ کے ولی کے پاس. اب وہ راستے میں ہے تو وہ سانس جو ہے وہ پورے ہو گئے, وہ قدم بھی پورے ہو گئے, اور رزق پہلے ہی پورا تھا. یاد رکھیے گا 3 چیزیں پوری نہ ہو تو موت نہیں آتی. کیا بات ہے؟ 3 چیزیں مکمل اگر نہ ہو تو آپ کی موت نہیں آتی. آپ کے جتنے سانس ہیں اتنے سانس پورے ہونے چاہیے, جہاں آپ نے قدم دینے ہیں وہ قدم پورے ہونے چاہیے, اور جتنا رزق آپ کا لکھا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں گی تو پھر آپ کی موت آئے گی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ کہیں سے کہیں سفر کرتا ہوا کہیں کا کہیں جو ہی پہنچتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو بات کیا ہے کہ وہ اس نے قدم پورے کرنے ہوتے ہیں, جب تک قدم پورے نہیں ہوتے موت. تو وہاں اس کے قدم بھی پورے ہو گئے, اس کے رزق بھی پورا ہو گیا, اس کی سانسیں بھی پوری ہو گئی. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, روح قبض کی اور چلے گئے. جو ہی روح قبض کر کے وہ چلے گئے تو ادھر جہنم کے فرشتے بھی آن اترے, ادھر جنت کے فرشتے بھی آن اترے. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے, اسے ہم جہنم میں لے کر جائیں. جنت کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو سچی توبہ کرنے والا ہے اور اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا, تو اس کو تو ہم جنت میں لے کر جائیں. جھگڑا شروع ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ یہ معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلا گیا, اس عدالت میں جہاں بندے کو انصاف ہی انصاف ملتا ہے. یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ آپ ظلم و ستم کر لیں, آپ کسی کی عزت بھی لوٹ لیں, آپ کسی کا گھر بھی تباہ کر دیں تو پھر بھی آپ کو عدالت جو ہے بری کر دے گی, کیونکہ یہ تو فلاں صاحب کا بیٹا ہے, فلاں کا جو ہے بھتیجا ہے, فلاں کا رشتے دار. نہیں, وہاں تو سب برابر ہیں اور اس کی عدالت جو ہے اس سے بڑی عدالت کسی کی نہیں ہے. تو وہاں جو فیصلہ ہوا اللہ نے فرمایا اچھا فرشتوں کیا بات کیا ہے؟ جہنم والوں نے بتایا یا اللہ 100 بندوں کا قاتل ہے. جنت والے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تو توبہ کرنے والا, سچی توبہ کرنے والا ہے اور تیرے ولیوں کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسے کرو کہ جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں اس نے جانا تھا اس زمین کا ناپ کر لو, اور جہاں یہ فوت ہوا ہے وہاں تک دیکھو, اگر تو یہ جہاں اس نے جا کے اللہ کے ولی پر توبہ کرنی تھی وہ فاصلہ کم ہے تو پھر اس کو جنت کی طرف لے جائے. یعنی اگر اپنی منظر کی طرف اس کا فاصلہ کم ہے تو جنت کی طرف لے جائے. اگر جہاں سے چلا تھا پیچھے وہ فاصلہ زیادہ ہے اور آگے کا کم ہے تو یہ کہاں گیا جی؟ جنت میں. اور اگر آگے کا فاصلہ زیادہ ہے اور پیچھے کا کم ہے تو پھر کہاں گیا؟ جہنم میں. لیکن حدیث پاک کے الفاظ جو ہے نا توجہ چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ فاصلہ پیچھے کا زیادہ تھا اور آگے کا پیچھے کا زیادہ تھا اور آگے کا, اور اللہ ادھر حکم دے رہا فرشتوں جاؤ جا کے زمین ناپ لو. اللہ حکم دے رہا جاؤ فرشتوں جا کے زمین ناپ لو. فرشتے وہ ہیں جو غلطی نہیں کرتے, لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ فرشتوں کو حکم دیا تو جو ہی فرشتوں کی پرواز آسمان سے نیچے آنے کے لیے ہوئی تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین میں نے اپنے بندے کی بخشش اور مغفرت کرنی ہے تو جہاں اس نے پہنچنا ہے تو اس طرف سے سکڑ جا, جہاں اس نے جانا ہے تو اس طرف سے سکڑ جا. اب وہ آگے سے سکڑ گئی. زمین ہے بھائی, وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو ہر شے کا خالق ہے نا, تو زمین کا بھی وہی خالق ہے. تو زمین آگے سے سکڑ جاتی ہے, فرشتے آگے زمین کو ناپتے ہیں تو آگے کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے, پیچھے کا زیادہ ہو جاتا ہے, بندے کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت والے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں. یہ ہے سچی توبہ. اگر آپ نے سچی توبہ کی تو بظاہر آپ کے اسباب ہیں وہ آپ کے خلاف بھی جا رہے ہوں, لیکن اللہ رب العزت کو آپ کی توبہ اتنی پسند آ گئی ہے
کہ وہ ہر چیز کو عدل بدل کر کے تمہاری بخشش اور مفرت کرے، یعنی توبہ کرنے والے اور عبادت کرے. اب یہاں ایک واقعہ جو ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شرابی، جو عادی شرابی تھا، نہ صرف شراب پیتا تھا بلکہ پانی تھوڑا دوں گا، بلکہ وہ شراب سپلائی بھی کرتا تھا. میری طرف توجہ کیجیے آپ، ٹھیک ہے جی، شراب سپلائی بھی کرتا اور عادی شراب پینے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیبت تو آپ جانتے ہیں. آج کا کوئی بادشاہ تو نہیں تھا نا کہ وہ عیاشی میں پڑا ہوگا، اس کو عیاشی کی خبر ہی نہیں ہوگی کہ یہاں بم پھوٹ رہے ہیں، وہاں لوگوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، غریبوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور لوگ روٹی کے لیے، اپنے بچوں کی روٹی کے لیے لوگ پھانسیوں پر خود چڑھ رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ غیروں کی حکومت نہیں ہے. جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، اس ملک کی یہ ہسٹری ہے کہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. پڑھتے ہیں نا ابھی اخباروں میں، نیوز میں سنتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس روزی کے کوئی اسباب نہیں. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلے کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو کل قیامت کو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ آپ کا مقام ہے. آپ کے زمانے میں وہ شرابی دوپہر کا وقت گرمی میں ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اس وقت کا زمانہ کس طرح ہوگا، جیسے ہمارے گاؤں آج سے 100 سال پہلے ہوا کرتے تھے، جب شدید ترین دوپہر کو گرمی ہوتی ہے تو لوگ وہ گرمی کے چند گھنٹے جو ہے اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، باہر آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. تو وہ جو گرمی کا شدید ٹائم تھا نا، شدید گرمی کا، اس نے سوچا کہ میں جو ہے یہاں سے وہاں چلا جاؤں گا اور مجھے کوئی دیکھے گا نہیں. اس نے بوتل شراب کی جو ہے وہ اپنے بغل میں دبائی، اوپر جبہ پہنا اور کوئی کپڑا یوں لیا اور وہ جا رہا تھا. میری بات سن رہے ہیں تو وجہ. اب وہ شرابی شراب کی بوتل بغل میں دبائے جا رہا. اتفاق دیکھیے، اچانک آگے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں درہ لیے ہوئے آ رہے ہیں. ویسے نہیں بلکہ ہاتھ میں درہ لیے ہوئے آ رہے ہیں. بندے کی جو نظر امیر المومنین پر پڑی نا تو پسینے سارے وجود سے ایک دم نکل گئے. اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا. حضرت کی اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا، اور پھر آپ کا درہ تو بڑا مشہور تھا. اب وہ ایک بالکل اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے ایک سائڈ میں دیوار سے لگ گیا اور کانپ رہا ہے آپ کی ہیبت سے یوں. اور ساتھ ہی اس نے یوں تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا دلوں کے بھید کو تو خوب جانتا ہے، میں آج ابھی اسی وقت تیرے بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. میں آج اسی وقت تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. مجھے عمر فاروق کے درے سے بچا، مجھے عمر فاروق کے امیر المومنین کے درے سے بچا لے. تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. ابھی وہ بیچارہ کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے. ادھر وہ جناب اس نے اپنی کنیکشن جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. امیر المومنین کی نظر جو پڑی تو آپ قریب آ کے ٹھہر گئے. ابھی کیا آ رہا ہے، کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اب تو جناب بہت ہیبت خراب، اس کی جناب طبیعت خراب. آپ نے فرمایا ہے بات کیا ہے، کیوں یہاں کھڑا ہوا اور کیوں ہانپ رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کیا ہے تیری بغل میں؟ اب جو بغل کا نام لیا تو اب تو کام خراب ہے. لیکن آپ نے فرمایا ایسے کر کہ تو نے جو چھپایا ہوا ہے نا وہ نکال پائے، جو چھپایا ہوا ہے وہ نکال پائے. اس نے آرام سے جناب جو کوئی چارہ نہیں تھا بیچارے کے پاس، بہتر باہر نکال. فرمایا اس میں کیا ہے، اس میں توجہ ہے، اس میں پتا ہے کہ شرابی کیا کہتا ہے، اس میں شراب کی بوتل کہتا ہے حضور دودھ ہے اس میں، حضور اس میں دودھ ہے. فرمایا دودھ ہے تو پھر اتنا چھپا کر تو اتنا ڈر کے یہ وہ کرنے کی کیا ضرورت. خیر آپ نے جناب کھولا اس کو، آپ نے سلیم مبارک کے اوپر ڈالا اور
باقی وہ تو خالص دودھ خالص دودھ. اب حضرت نے اس کو اس میں ڈالا, بارگاہ رب العزت نے عرض کیا مولا کریم مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, مجھے یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے رب سے جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے, نبی پر تو وحی آتی ہے اور ولی جو ہوتا ہے اس کو الہام ہوتا ہے. اس کو کیا ہوتا ہے جی؟ الہام. اور ولی جو ہے وہ مراقبہ جب کرتا ہے تو وہ جو چاہتا ہے اپنے سوال کا جواب وہ لے لیتا ہے. تو آپ نے یوں ہی جو ہے نا وہ نگاہیں نیچے کی, چونکہ ہم کچھ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں اور کھول کے بھی نظر نہ آئے تو کچھ چشمے لگاتے ہیں, چشمے سے بھی نظر نہ آئے تو قریب جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ اللہ والوں کی جو ہے نا شان نرالی ہے. اس نے کیا خوب کہا ہے, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. ان کو جب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ آنکھیں بند, یوں آپ نے جھکائی نظر اور مراقبہ دی. یا اللہ مجھے تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ اتنا کب کپا رہا ہے, اتنا ڈر رہا ہے, اور دودھ تھا تو پھر اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے عمر تجھے پتا ہے کہ میں غفور الرحیم تو ہوں, وہ تو ہوں ہی ہوں, میری شان غفاری سے تو ناواقف نہیں ہے, لیکن میری ایک اور شان بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں ستار ہوں, میں لوگوں کے عیب چھپاتا ہوں, لوگوں کے گناہ چھپاتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, تیرا شک صحیح ہے, یہ شرابی اور آتی شرابی ہے اور شراب بیچنے والا ہے, لیکن عمر جب اس نے تیرا درہ دیکھا تو اس کے سامنے آ گیا, تو اس بندے نے تیرے درے کے خوف سے سچی توبہ کر لی اور میں نے اس کی سچی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. میں نے اس کی توبہ کو قبول. آپ اندازہ کریں, پہلے گناہگار ہے, بدکار ہے, شرابی ہے, لیکن جو ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی, ادھر توبہ کرتا ہے ادھر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. بھائی وہ شراب کی بوتل دودھ کیسے بن گئی ہے؟ اس نے عرض کیا مولا میری علاج رکھ لے, تو اس کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور وہ جو شراب کی بوتل تھی وہ دودھ بن گئی. حضرات گرامی, آج ہمارے بھی جتنے بھی گناہ ہوں, لیکن آج اگر ہم اس کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کر بتی کو آف کر کے یا کسی کونے میں کسی وقت اگر 2-4 آنسو بھی اس کے خوف سے ٹپکا دیں گے تو یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے. اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر, اس کے مقربین کا واسطہ دے کر جب اس کی رحمت کو آپ آوازہ لگائیں تو یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. لیکن ہم اس کی طرف بڑھے تو صحیح نا, ہم اس طرف آئے تو صحیح. تو التائبون العابدون, توبہ کرنے والے. اب یہاں ایک اور بات عرض کر کے مختصر, آپ نے سنی تو پہلے بھی ہوگی, لیکن اس میں بات یہی ہے کہ وہ جو نقطہ نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خود بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی نا جب, تو پھر اللہ کے ولی وہاں پہنچ جاتے ہیں, اللہ کے ولی وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر اس بندے کی توبہ میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے یہ سنیے. یہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے. بستان ایک شہر ہے, وہاں ایک طائفہ عورت نے آ کے ڈیرا لگایا اور اس نے شہر کے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا. اب آپ کو پتا ہے جوانی تو پھر جوانی ہوتی ہے نا, اسی لیے مولانا روم نے فرمایا نا کہ در جوانی توبہ کردم شیوا پیغمبر. یہ جو جوانی کی توبہ ہے نا یہی پیغمبروں کا شیوا ہے. گرگے ظالم وقت پیری گرگے ظالم نیشوت پرہیزگار. جب تمہارا بڑھاپا آ جاتا ہے, ہاتھ پاؤں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے, تو اس وقت تو بھیڑیا بھی کہتا میں بڑا پرہیزگار ہوں. جی انگور کھٹے والی گل ہوئی, آخری پہنچ انگور بڑے کھٹے. لیکن بات تو یہ جب آپ کے پاس طاقت ہے, جب آپ کے پاس ہر چیز ہے, تو اس وقت آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں, اس وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اس وقت اپنی جوانی کے لمحات جو ہے نمازوں میں گزاریں, مسجدوں میں گزاریں, لوگوں کی خدمت کریں, تو پھر آپ دیکھیں آپ کی جوانی میں کیا برکت آئے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ جوان جو ہیں اس طائفہ کے جال میں جناب ادھر کچھ دنیا کی ہوش نہیں. اب وقت کے جو بڑے بڑے تھے وہ سارے اکٹھے ہو کر نا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے شہر میں یہ مرض آ گئی ہے تو ہمارا کوئی علاج کرے. اب اگر آج کا کوئی اور عالم ہوتا عام تو وہ کہتا جی یہ میرا کام تو نہیں ہے, جائیں کسی اور کے پاس, پولیس کو اطلاع دیں, کوئی اور انتظامیہ کو اطلاع دیں, یہ میرا کام کہاں. لیکن وہ اللہ کے ولی تھے نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئے تو میرے پاس کیوں آئے ہو, میرے پاس آپ کا علاج نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر ایسی بات ہے تو آج انشاءاللہ ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے ادا کریں گے. جو ہوئی شام ہوئی تو حضرت نے جا کے مصلی جو ہے اس کے باہر دروازے کے باہر بچھا لیا. ٹھیک ہے. اب جو بھی نوجوان آتا اس وقت کے نوجوانوں کو بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ اگر کوئی سفید داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سفید داڑھی کے بالوں کا وہ شرم و حیا کیا کرتے. وہ جو بھی دیکھتا حضرت کی حیبت سے یوں نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا. اس نے دیکھا بھی آج کوئی میرا گاہک نہیں آیا, نیچے اتری تو حضرت بیٹھے ہوئے مصلی بھی تھا. حضرت آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تو رات میں جو کمائی کرتی ہے وہ مجھے بتا دے, اور آج کی تیری کمائی جو ہے میں تجھے دیتا ہوں. اور آج کی رات اس نے دل میں سوچا بابا بڈھا اس کا دماغ خراب ہو گیا بھائی, یہ تو مسجد میں جانا چاہیے اس کو, یہ یہاں کیوں آ گیا؟ لیکن اس نے کہا بھائی مجھے تو پیسے چاہیے. خیر اس نے کہا ٹھیک ہے جی بابا جی پیسے اگر تھی دے رہے تو میری رات کاٹے نا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اوپر چلے, جا کے آپ نے اس کو پیمنٹ کی اور آپ نے فرمایا ابھی تو میرے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہے, آج کی رات جو ہے تیری میں نے خرید لی, اب میں جو میں کہوں گا نا وہ کر رہا ہے تمہیں. اس نے کہا جی بالکل, وہ آپ کہیں گے وہی تو کروں گی, آپ نے میری رات خریدی ہے. آپ نے فرمایا پھر ایسے کر کہ سب سے پہلے تو یہ لباس اتار اور پاکیزہ لباس پہن. اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان میں شاید حضرت نے یوں فرمایا ہو کہ چٹی چادر لا دے کڑیے, چٹی چادر لا دے کڑیے تے لے لے کالی لوئی, یہ میرے کو چادر لے لے, کالی لوئی جو ہے میرے کو لے لے. چٹی چادر لا دے کڑیے لے لے کالی لوئی, تیری چادر نو نے داغ ہزاراں میری لوئی نو داغ نہ, تیری چادر نو نے داغ ہزاراں تو میری لوئی نو داغ نہ. اے پلیت لباس اتار, انہیں وہ لباس اتاریا. حضرت نے انہوں لباس پہنایا, اپنی چادر بھی عنایت فرمائی اور نال ہی فرمایا کہ ہوں وضو کر. وضو کی وضو کر کے تو انہوں مصلی تھے, جناب ٹائم ہو گئے بس میں ختم کر دیا. مصلی سے کھڑا کر دیا, مصلی سے کھڑا کر کے حضرت نے پیچھے اپنا مصلی بچھا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سجدے سے سر رکھ کے عرض کی تھی مولا کریم میرا کام سی تیرے بندے کا کام سی, اس نے تیری بارگاہ کھڑا کر دینا. بظاہر ادا بدن پاک سے صاف کر کے تیری بارگاہ کھڑا نہ کر دیتا ہے, ہوں ادا اندر اور باطن اور قلب بدلنا تیرا کام ہے. اور اگر ادا آج قلب اور باطن تبدیل نہ ہویا, اس زانیہ نے آج توبہ نہ کی تھی کہ با یزید جڑا تیرے بندے کو بھی شرمندہ اور تیرے کو بھی شرمندہ. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جدوں اس نے پہلا سجدہ کیتا تو اس وقت کی زانیہ خاشا سی, لیکن جدو سجدے تو سر چکیا کہ وہ وقت کی ولیہ بن چکی, وہ توبہ قبول ہو چکی تھی. اللہ کے ولی نے وہ توبہ قبول کرا دیتی اور وہ پاک باز نیک اور اللہ کی ولیہ بن گئی. حضرات گرامی میرا آج بیان تھا لبے لباب کہ سارے گناہ کتنے بھی وڈے ہیں, سانو توبہ کرنی چاہیے. اور جب اسی توبہ کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ واسطہ پاؤں گے اور اپنے آنسو جڑے نے بارگاہ رب العزت پیش کریں گے تو تواڈے آنسو نے جڑے ضائع نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت سانو سارے سچی توبہ کرنے کی توفیق فرمائے اور اپنا خود محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رات نو سوندیا ہویا اپنے گریبان خود جھانک کے اپنے آپ نو پہچاننے دی اور دیکھنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.